الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کی یہ مجلس ہے اور ہم سورہ البقرہ کی تفسیر اس مجلس میں جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے 121 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ یہ آیت کریمہ دراصل اس بات کا اشاریہ ہے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دوسرے سارے مشرکین، یہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کے دین کو، ان کے طریقہ کو، ان کے مذہب کو اور ان کی خواہشات کو پورے طور پر اپنا نہ لیں۔ جب ہم ان کے دین کو اپنا لیں گے، ان کے طریقہ کو اپنا لیں گے، ان کے مذہب کو اپنا لیں گے تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہی رویہ نصارہ کا بھی ہے، یہی رویہ یہودیوں کا بھی ہے، یہی رویہ دوسرے مشرکین کا بھی ہے، کیونکہ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک جماعت ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ آپ سے یہودی اور نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کی خواہشات کو، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنا لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے کہ اصل ہدایت جو ہے نا اللہ کی ہدایت ہے۔ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ یا تو اصلی چیزیں تھیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، یا ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کے طریقے کو اپنایا۔ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے ذریعہ ساری امت کو قیامت کے دن تک جو لوگ بھی آنے والے ہیں سب کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ آپ کے پاس دلیل آ چکی ہے، جبکہ آپ کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، علم آ چکا ہے، تو کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ آج جس مذہب پر اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سارے مذاہب باطل ہیں۔ اسی لیے سنن دارمی کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، ظاہر کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بدلنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، کہا کہ عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ تو جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ میری تابعداری کرتے۔ دوسری روایت میں ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری تابعداری کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں الگ الگ نبیوں کو بھیجا، کیونکہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق نہیں تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اسی لیے اتنے سارے انبیاء الگ الگ آئے۔ لیکن جب ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق ہو گیا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا اور آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کیا اور ساری انسانیت کے لیے مکہ کی دھرتی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، ان کے اوپر قرآن اتارا، آپ ساری انسانیت کے لیے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن ساری انسانیت کے لیے اترنے والی کتاب ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ نصیحت ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ تو اب اس کے بعد کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش کرے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ چاہے ایک انسان ذاتی طور پر کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کیا، لیکن اس کی اچھائی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں، دنیا میں اگر ویلفیئر کا کام کیا تھا تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو چھانٹ کر الگ کیا کہ سارے اہل کتاب کے لوگ غلط نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ تورات کے جانکار تھے، عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے 3 سوالات کیا، جواب بھی پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھا کہ یہ جواب تو کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو اس کا حق ہے، اس کتاب کو مانتے ہیں، اپنی کتاب میں جو بشارتیں ہیں ان کو دیکھ کر کے اس کتاب کو اپنا رہے ہیں، اس نبی کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ تورات میں اور انجیل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں، تو
وہ واقعی ایمان والے ہیں اور ان کو دوہرا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے، اس رسالت کا انکار کرے، اس کتاب کا انکار کرے، اس نبی کا انکار کرے، وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائیں گے اور مرنے کے بعد تو گھاٹا اٹھانے والے ہی ہیں، کیونکہ جو انسان شریعت کو فالو کرتا ہے دنیا میں سکون کی زندگی پاتا ہے اور آخرت میں نجات پائے گا۔ جو آدمی شریعت سے منہ موڑتا ہے دنیا میں ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے گا۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے، اور اس سے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔